اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں 3-4 زکوٰۃ کے مسائل کہ قرض دیے ہوئے رقم میں کیسے زکوٰۃ ادا کریں اور ان کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اسی طرح اڈمانم جو گھروں کا ڈالا جاتا ہے اس کی رقم پر اور ایڈوانس کی رقم پر جو گھر کرائے کو لیا جاتا ہے اور بطور ایڈوانس رقم دی جاتی ہے، تو اس ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح پی ایف کہ اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، یہ 3-4 مسائل آج میں عرض کروں گا۔ پہلا مسئلہ قرض کا ہے کہ قرض دیے ہوئے رقم میں کیسے زکوٰۃ ادا کریں۔ دیکھیں، قرض 2-3 طرح کا ہے۔ ایک ہے کہ آدمی کیش مال کسی کو قرض دیا ہو، یہ قرض خوی کہلائے گا، اس کی زکوٰۃ واجب ہے، چاہے قرض وصول ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے یا قرض وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ دے، بہرحال زکوٰۃ اس قرض دی ہوئی رقم میں زکوٰۃ واجب ہے، وہ دین قوی کہلاتا ہے اور اس کی زکوٰۃ واجب ہے، اور جتنے بھی سال گزر جائیں ہر سال کی زکوٰۃ اس کی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح قرض کی ایک دوسری صورت ہے کہ مال تجارت کسی کو دیا ہو اور اس کے بدلے میں وہ نقد آنا ہو، مال آنا ہو، روپے پیسے آنا ہو، تو جو مال تجارت کا جو عوض جو قرض ہے وہ بھی دین قوی ہے، قرض خوی ہے، اور اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مثلا کسی نے مال دیا کسی کو 5 لاکھ کا اور وہ ادا کرنے میں تاخیر کر رہا ہے اور اس پر سال گزر جائیں تو صاحب مال پر، یعنی 5 لاکھ روپے جس کے ہیں، جس نے مال تجارت دی ہے، اس پر ان 5 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہے، ہر سال زکوٰۃ ادا کرے، چونکہ وہ دین قوی ہے اس لیے ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی، یا تو پہلے ہر سال دے یا اصول ہونے کے بعد ہر سال کا حساب رکھ کر کے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، یہ قرض خوی کا حکم ہے۔ اور ایک ہے قرض کی ایک صورت کہ کسی نے کسی کو قرض دینے کے بعد اب وہ انکار کر رہا ہے، قرض دار انکار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم نے مال نہیں دی، قرض نہیں دی، یا قرض کے اس کے پاس قرض کے لیے کوئی گواہ موجود نہیں ہے اور قرض کے وصول ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اور اس پر کسی بھی طرح جبری طور پر یہ قرض کو وصول نہیں کر سکتا ہے، عاجز ہے، تو اب یہ دین ضعیف ہے اور اس کے آنے کی امید نہیں ہے، تو یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ دین ضعیف ہیں، قرض ضعیف ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ خدا کی مدد سے کبھی آ جائے، خدا کے دین سے، اس کے فضل سے کبھی وہ رقم مل جائے تو گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ پھر اس کے بعد 1 سال گزرے پھر حسب معمول زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ کوئی کسی کو قرض دے دیا اور واپس آنے کی امید نہیں ہے، اب وہ زکوٰۃ میں وہ نیت کرنا چاہتا ہے، یعنی قرض دی ہوئی رقم میں زکوٰۃ کی نیت کر کے ویسے ہی قرض کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی قرض دی ہوئی رقم میں زکوٰۃ کی نیت کر لے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسے مالک بنانا ہے، زکوٰۃ کی نیت سے دینا ہے۔ تو یہاں ایک تو مالک بنانا نہیں پایا گیا شروع میں،
اور دوسرا نیت نہیں پائی گئی زکوٰۃ دیتے وقت میں، اور تیسری بات ایتا نہیں پایا گیا۔ اب یہاں زکوٰۃ میں اگر نیت کر لے تو صرف نیت ہے، عمل نہیں، عمل ہونا ضروری ہے، یعنی آتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو ایتا ایک عمل ہے، وہ ایتا زکوٰۃ، تو یہاں ایتا بھی نہیں پایا گیا اور نیت بھی پہلے نہیں پائی گئی تھی دیتے وقت، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قرض دی ہوئی رقم میں کوئی زکوٰۃ کی نیت کر لے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس کے ادا ہونے کی ایک صورت ہے جو فقہا نے لکھی ہے کہ آدمی جتنی رقم اس قرض وصول ہونا ہے اتنی رقم جا کر کے اسے زکوٰۃ بطور زکوٰۃ کی نیت سے اسے دے، پہلے اسے کہہ دیا جائے کہ میں کچھ رقم تمہیں دوں گا، وہ تم رکھ لو، پھر اپنا قرض مال مجھے واپس کرو، تو لہذا اپنا نقد مال لے کے جا کر کے اسے مالک بنائے اور اسے دے، زکوٰۃ کی نیت کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور پھر واپس اپنا قرض اس سے وصول کر لے، وہی پیسہ اپنا اس سے قرض کے طور پر وصول کر لے، بطور قرض کے عوض وصول کر لیں، تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو ایک زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اگر خوف ہے کہ وہ ادا نہیں کرے گا، لینے کے بعد وہ بھی واپس نہیں کرے گا، تو اب شریعت کا یہ حکم ہے کہ جبری طور پر آدمی اس سے حاصل کر سکتا ہے، یعنی اگر وہ نہ دے تو زبردستی اس سے چھین کر کے وہ مال لے سکتا ہے، اس لیے کہ قرض ہے اور قرض کو چھین کر لیا جا سکتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہاں اگر اسے پھر اور خوف ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، وصول کرنے کے بعد ہرگز کسی بھی طریقے سے ہم دوبارہ اس سے وصول نہیں کر سکتے، تو اب اس سے کہا جائے گا کہ کسی کو اپنا وکیل بنائے، کہ وہ اپنا وکیل بنائے تاکہ وہ زکوٰۃ کی رقم وہ اس کے لیے وصول ہو، وہ وصول کرے وکیل اس کی جانب سے، اور پھر اس کی جانب سے وہ قرض کو ادا کرے، وکیل بنانے کو کہا جائے۔ لہذا اگر وہ قرض دار کسی کو وکیل بنا دے تو پھر اس کے بعد اسے دیا جائے گا، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر اس وکیل سے اس کی جانب سے قرض کے طور پر وصول کر لیا جائے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ قرض کے متعلق زکوٰۃ کے احکامات تھے اور اس کے مسائل تھے۔ اور دوسری بات ہے اڈمانم اور اڈوانس۔ گھر کے لیے جو اڈمانم بڑی رقم میں جو ڈالی جاتی ہے، پہلی بات یہ درست نہیں ہے، یا درست ہے یہ الگ مسئلہ ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ بہرحال اڈمانم چونکہ ڈالی جاتی ہے اس لیے اس رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اسی طرح کرائے میں کوئی گھر پہنچتا ہے اور بطور ایڈوانس کے زر ضمانت جمع کیا جاتا ہے، ضمانت کے طور پر، امانت کے طور پر مال کو جمع کیا جاتا ہے، اب اس مال پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، اس کا وہ مسئلہ صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اڈمانم اور ایڈوانس یہ دونوں کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرے گا، ہر سال ادا کرے گا۔ اب کون ادا کرے سوال ہے، جس کے پاس وہ رقم جمع کی گئی وہ ادا کرے یا مالک رقم ادا کرے؟ تو یہ بات یہ ہے کہ جو رقم کا مالک ہے وہ ادا کرے۔ اب جو مثلاً کوئی اڈمانم کے لیے پہنچا، گھر کے اندر پہنچا اور 5 لاکھ روپے اس نے ایڈوانس دی، تو وہ 5 لاکھ روپے گھر میں جو رہنے کے لیے آیا ہے، اور بطور اڈمانم کے 5 لاکھ روپے جس نے دی ہے، جو اس 5 لاکھ کا مالک ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، نہ کہ گھر والا۔ گھر والے کو تو بطور امانت کے، ضمانت کے دی جاتی ہے اور چند سالوں کے بعد اسے واپس لے لیا جاتا ہے، لہذا وہ تو ایک امین کے درجے میں ہے گھر والا، لہذا وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کی۔ امین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے مال کی، کوئی امانت رکھے مال کی تو مال کی زکوٰۃ امین پر نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ جو رقم کا مالک ہے، جو گھر کے اندر رہنے کے لیے آیا ہے 5 لاکھ روپے دے کر کے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ بہرحال اس کی بھی ہر سال زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح کرائے کے رہنے کے لیے بطور ایڈوانس جو رقم لی جاتی ہے 1 لاکھ روپیہ، مثلاً 5,000 روپیہ کرایہ، 1 لاکھ روپیہ ایڈوانس، تو یہ جو ایڈوانس کی رقم ہے گھر کے ہی نہیں بلکہ دکان کے لیے، بلکہ جس کے لیے بھی آدمی ایڈوانس کے طور پر مال جمع کرے، ان تمام میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ہر سال اگر وہ نصاب کے بقدر ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کرایہ دار پر ہوگی، جو گھر میں رہنے کے لیے جو رقم کا مالک بھی ہے اور کرایہ دار ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس کو دی جائے وہ 1 لاکھ کی رقم، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی مالک مکان کو جو دی جاتی ہے 1 لاکھ روپے بطور ایڈوانس کے، اس پر وہ 1 لاکھ کے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ جو کرایہ دار ہے اس کی رقم ہے وہ
1,00,000 روپے، لہٰذا وہ کرایہ دار 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کرے، ایڈوانس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح بینک میں اگر کوئی مال جمع شدہ ہے تو اس کا جو سود ہے وہ تو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دینا واجب التصدق ہے، صدقہ کر دینا ضروری ہے، لہذا وہ مال حرام ہے، پورا کا پورا غربا پر اسے صدقہ کر دینا چاہیے، تقسیم کر دینا چاہیے۔ وہ سود کے مال کے علاوہ جو اپنا مال بینک میں جمع کیا ہوا ہے وہ بھی اپنے اختیار میں ہے کہ جب چاہے نکال سکتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح آدمی کوئی کمپنیوں میں شیئر مارکیٹ میں مال کو جمع کر کے رکھا ہو، کوئی خاص مقدار میں 1,00,000 2,00,000 ڈال کر کے شیئر مارکیٹ میں نفع حاصل کرے، یا کسی کمپنی میں ڈال کر کے نفع حاصل کرے اور وہ ایک بڑی مقدار وہ رقم جمع شدہ ہو اور سال گزر جائے، تو ان تمام پر بھی شیئر مارکیٹ پر اور کمپنی میں ڈالے ہوئے جمع کی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لہذا یہ ایڈوانس اور ارمانم کے متعلق زکوٰۃ کے کچھ احکامات ہیں۔ اب میں آخر میں پی ایف پر زکوٰۃ واجب ہے یعنی اس کے متعلق عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پی ایف کی 2 صورتیں ہیں، ایک جبری ہے اور ایک اختیاری ہے۔ پی ایف جو جبری ہے، جبری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس جگہ میں اگر وہ سرکاری ملازم ہو تو پھر گورنمنٹ اس کی تنخواہ، ملازمین کی تنخواہوں میں سے ایک متعین رقم کی مقدار کاٹ لیتی ہے، اور وہ کاٹنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ کاٹنا چاہے یا نہ چاہے، بہرحال ان کو کٹوانا ہی پڑتا ہے۔ یہ جبری ہے، اور پھر یہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے ان کا مال کہ گورنمنٹ اسے ادا کرے، اور گورنمنٹ ادا کرتی ہے ریٹائرمنٹ کے وقت میں، کہ جب آدمی کام سے فارغ ہو جائیں اور ریٹائرمنٹ کا وقت آئے تو اتنی ہی پیسے کا اضافہ کر کے گورنمنٹ وہ رقم اسے واپس کرتی ہے۔ تو اس مال پر یہ جبری پی ایف ہیں، اس جبری پی ایف پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اسے اپنے اختیار میں وہ مال حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایک اختیاری پی ایف ہے۔ اختیاری پی ایف کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً 12% حکومت کاٹنا چاہتی ہے پی ایف میں سے، لیکن یہ خود اپنی جانب سے اپنے اختیار سے حکومت کو یہ اجازت دیتا ہے کہ میرے تنخواہ میں سے 24% کاٹ لی جائے، یعنی 12% اضافے کے ساتھ۔ تو یہ اپنے اختیار سے گویا حکومت کو پی ایف کے بطور امانت کے دے رہا ہے، لہذا اس 12% پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے اختیار سے 12% بڑھا کر کے پی ایف میں دے رہا ہے۔ حالانکہ حکومت کی طرف سے 12% ہے، لیکن یہ 24% کٹوانا چاہتا ہے، تو اب 12% کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، 12% کی اپنے اختیار سے اس نے کٹوائی ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہی حکم ہوگا جبری اور اختیاری کا کہ جہاں جہاں بھی سرکاری ملازمین ہو یا غیر سرکاری ملازمین ہو، مثلاً کمپنیوں میں، پرائیویٹ کمپنیوں میں، اداروں میں، جیسے مدارس کے اندر بھی پی ایف کاٹی جاتی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ کہ شادی کے موقع پر ہی اسے لیا جا سکتا ہے، یا کسی گھر مکان کی تعمیر کے وقت میں اسے لیا جا سکتا ہے، یا حج کو جانے کے وقت میں، ایسا متعین شرائط کے ساتھ پی ایف کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو کمپنیوں میں، اداروں میں اگر اسے اختیار ہے کہ اسے ان پی ایف کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے تو وہ اختیاری کے حکم میں ہے، اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جیسے کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں یہ اختیار ہے کہ کوئی پی ایف جمع کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر جمع نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، کٹوانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہ کٹوانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، ایسا اختیار ہے۔ اس کے باوجود وہ اختیار دیتا ہے اور پی ایف کٹواتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ یہ اختیاری ہے۔ اور اسی طریقے سے کہیں پی ایف تو کاٹا جاتا ہے، لیکن ان کے اختیار میں ہے کہ جب چاہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، تو یہ بھی اختیاری کے حکم میں ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن جہاں شرائط ہوں کہ وہ پی ایف کٹوانا ہی ہے، کمپنیوں میں، اداروں میں یہ شرط ہو کہ پی ایف کٹوانا ہی ہو، اور پی ایف ہر موقع پر آسانی سے اپنے اختیار سے نہیں نکال سکتے، یہ اگر اس طرح کا اگر قانون ہے تو یہ جبری کے حکم میں آئے گا اور اس پی ایف پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ پی ایف کے 2 صورتیں تھیں، جبری اور اختیاری۔ جبری پی ایف پر زکوٰۃ واجب نہیں، اختیاری پی ایف پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بس یہ چند مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔